بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ حسب معمول آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے صبر۔ جیسے قرآن مجید میں خداوند کریم نے بارہا فرمایا ہے کہ صبر سے کام لو، صبر و استقامت سے کام لیجئے۔ ان اللہ مع الصابرین واللہ مع الصابرین، اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صبر تو بارہا اللہ پاک نے قرآن مجید میں اور انبیاء علیہ السلام نے اپنی احادیث اور ائمہ معصومین نے اپنے فرامین میں صبر کی بہت تاکید کی۔ صبر و تحمل کو اختیار کیجئے۔ کیوں اختیار کریں؟ کیونکہ صبر ایمان کا حصہ ہے۔ صبر کو ایمان سے وہ نسبت ہے جو سر کو گردن سے نسبت، سر کو جسم سے نسبت ہے۔ سر گردن جو ہماری ہے، پورا سر اور گردن، اس کو جسم سے کیا نسبت ہے؟ اگر یہ سر میرے جسم کے اوپر نہ ہو تو شاید لوگ پہچان ہی نہیں پائیں گے کہ یہ کون ہے اور کس کی لاش پڑی ہے، یہ کون ہے جس کا سر نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم پہچانے جاؤ تو تم صبر سے کام لو، صبر و استحکامت سے کام لو۔ اگر نہ ہو تمہارے پاس صبر تو سب سے کم تر اور حقیر انسان ہو، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں وضاحتاً کہا ہے کہ اے نبی، اے رسول، انہو لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ اے رسول، آپ کے بعد، آپ محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی ایسا شخصیت نہیں، یا آپ سے پہلے کوئی ایسا نبی نہیں گزرا کہ جو اخلاق اور صبر میں آپ سے زیادہ ہو۔ اخلاق صبر کا ایک حصہ ہے۔ صبر ہوگا تو اخلاق کے دائرے میں ہم رہ پائیں گے۔ اگر صبر نہیں، میں نے دیکھا اکثر جگہوں پہ کچھ جذباتی لوگ ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اچھے ہوتے ہیں لیکن جذباتی، جو صبر نہیں کر پاتے، لوگ کہتے ہیں بہت بڑا بد اخلاق ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، اس کے پاس صبر کا فقدان ہوتا ہے۔ تو صبر نہ ہونے کی وجہ سے اخلاق بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو صبر کے ساتھ اخلاق خود بخود انسان کے اندر آ جاتا ہے، اور جب صبر آ گیا تو پھر اخلاق کے ساتھ ساتھ رشتے اور دوستیاں اور تمام ترین جو ناطے ہیں وہ آپ کے باقی رہتے ہیں، کیونکہ آپ صابر ہیں، کیونکہ آپ صبر کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے بھی کہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہوں، یحب الصابرین۔ اور جب تم مشکل میں ہو اس وقت صبر کرو گے تو اللہ تمہاری مشکل کو دور کر دے گا۔ بس یوں ہی ایمان کے ساتھ صبر نہ ہو تو ایمان میں کوئی خوبی نہیں پائی جا سکتی۔ صبر ہے تو پھر خوبی بھی۔ بس صبروں میں سے اگر ہم نظر ڈالیں تو نبی خدا کے بعد اگر کوئی صابر ہے تو میرے آقا مولا امام حسین علیہ السلام ہیں، کہ صبر کی یہ انتہا کہ پورا گھرانہ لٹا چکے، اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنے تمام رشتہ دار، اور آخر میں اپنے دوست احباب، اور انہیں پتہ تھا کہ میری شہادت کے بعد میرے گھر والوں کی، میری ماں، میری پھپھیوں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں کی کیا حالت ہوگی۔ اس کے باوجود بھی جو مولا آقا نے صبر کیا، اس کی مثال تا قیامت نہیں مل سکتی۔ صبر کرنے والا کبھی کامیابی سے محروم نہیں ہوتا۔ بس آپ کو چاہیے کہ صبر کیجئے۔ ہم نے بہت جگہوں پہ دیکھا، اپنی طرف سے میں عرض کروں کہ کافی ایسے فیصلے ہوتے ہیں، کافی ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ جہاں کوئی شخص صبر کر کے بیٹھا ہوتا ہے، چاہے وہ طاقت میں کم ہی کیوں نہ ہو، اور جو اس کے ساتھ بیٹھا ہے، جو صبر نہیں کرتا، صبر و تحمل کا مظاہرہ نہیں کرتا، خود وہاں کے جو فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں کہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اگر 70% فیصلہ ان کے حق میں اور 30% ان کے حق میں ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ جس نے صبر کیا، اپنی باتیں نہیں کہیں اور خاموش رہا، کوشش کرتے ہیں کہ ان کے لیے کچھ فیور ہم دے دیں۔
وجہ کیا ہے؟ وجہ صبر ہے، استقامت ہے۔ کسی بھی چیز میں اگر ہم لا صبری کرتے ہیں، اور نا صبری میں یہ ہوتا ہے کہ ہم غلط فیصلے کر جاتے ہیں۔ نا صبری میں ہم سے وہ فیصلے ہو جاتے ہیں کہ جب ہم اکیلے بیٹھ کے ان فیصلوں پہ فکر، تدبر، غور کرتے ہیں تو ہمیں پچھتانا پڑتا ہے۔ مصیبت کے اندازے پر صبر کی ہمت حاصل ہوتی ہے کہ جب مصیبت آتی جاتی ہے ہم صبر کرتے جاتے ہیں، مصیبت آتی گئی ہم صبر کرتے گئے، اتنے صابرین بن جاتے ہیں کہ جب کہا جاتا ہے کہ اے سید الساجدین، امام زین العابدین، آپ کے بابا بھی شہید ہو چکے، کربلا میں سب آپ کے علاوہ جوان مرد شہید ہو چکے، اتنا صبر آ گیا تھا مولا سید الساجدین کو کہ اٹھے اور نماز شکرانہ ادا کی کہ یا اللہ، میں سجدہ شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے اپنے اتنے عظیم کام کے لیے ہمارے گھرانے کو چنا ہے۔ تو جب آپ صبر کرتے ہو کسی مصیبت کے اوپر تو خدا آپ کو اس پہ باقی رہنے کی خود طاقت عطا فرماتا ہے۔ پس جسے صبر رہائی نہیں دلاتا اسے بےتابی ہلاک کر دیتی ہے۔ اگر صبر سے ہم نے کوئی اپنا حل نہیں پایا کسی مسئلے کا، تو پھر وہ جو بےتابی ہوتی ہے ایک کام کے اوپر، کسی بھی مسئلے کے اوپر، جب ہم بےتاب ہو جاتے ہیں اور سوچوں میں پڑ جاتے ہیں اور اس کا اپنی طرف سے ری ایکشن نکالتے ہیں، اس میں نقصان ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔